بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ حضرت شیخ ابو الحسن کھرکانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر سے ان کی شہرت چاروں عالم میں پھیلی تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ چنانچہ وہ خدم و حشم کے ساتھ غزنی سے کھرکان پہنچا اور ایک قاصد کے ہاتھ شیخ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کی زیارت کے لیے غزنی سے یہاں آیا ہوں، آپ خانقاہ سے میرے خیمے تک قدم رنجا فرمائیں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے قاصد کو ہدایت کی اگر شیخ یہاں آنے سے انکار کرے تو ان کو قرآن حکیم کی آیت پڑھ کر سنا دینا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یعنی اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور حاکم کی جو تم میں سے ہے۔ قاصد نے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان کو پیغام دیا تو آپ نے فرمایا مجھے معذور رکھو۔ اس نے آیت مذکورہ پڑھی تو فرمایا یعنی ابھی میں اطیع اللہ میں ایسا مستغرق ہوں کہ اطیع الرسول کے معاملے میں نادم اور شرمسار ہوں، پھر اول الامر منکم کی جانب کیوں کر متوجہ ہو سکتا ہوں۔ قاصد نے واپس جا کر سلطان کو شیخ کا جواب سنایا تو اس پر رکت طاری ہو گئی اور وہ شیخ ابو الحسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و اقوال سنائیے۔ شیخ نے فرمایا بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس نے مجھے دیکھا بدبختی اس سے دور ہو گئی، یعنی وہ کفر و شرک سے محفوظ ہو گیا۔ سلطان محمود نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو لہب، ابو جہل اور کتنے ہی دوسرے منکروں نے دیکھا، لیکن یہ بدبخت کے بدبخت یعنی کافر ہی رہے۔ کیا بایزید کا درجہ نعوذ باللہ حضور سے بھی بلند ہے؟ یہ سن کر شیخ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا محمود حد ادب سے قدم باہر نہ رکھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے دیکھا تھا، ابو لہب، ابو جہل اور دوسرے کفار نے فی الحقیقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں۔ کیا تو نے قرآن کریم میں یہ آیت نہیں پڑھی وَتَرَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ؟ اے رسول تو ان کو دیکھتا ہے جو تیری طرف نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ تجھ کو نہیں دیکھتے۔ سلطان شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات سے بہت متاثر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا 4 باتوں کا ہمیشہ خیال رکھو۔ پہلی، ایسی چیزوں سے پرہیز جن سے منع کیا گیا ہے۔ دوسری، نماز باجماعت۔ تیسری، سخاوت۔ چوتھی، خدا کے بندوں پر شفقت۔ سلطان نے کہا میرے لیے دعائے خیر کیجیے۔ شیخ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اے اللہ سب مومنین اور مومنات کو بخش دے۔ سلطان نے عرض کی کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیے۔ شیخ نے فرمایا اللہ تجھ پر رحمت کرے اور تیری عاقبت محمود ہو۔ اس کے بعد سلطان محمود نے اشرفیوں کی ایک تھیلی شیخ کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ یہ نظر قبول فرمائیے۔ شیخ نے تعجب سے سلطان کی طرف دیکھا، پھر اس کے سامنے جو کی ایک روٹی رکھ دی اور فرمایا کہ یہ تمہاری دعوت ہے، اس کو تناول کرو۔ سلطان نے بسم اللہ پڑھ کر جو کی روٹی کھانا شروع کی، لیکن پہلا نوالا ہی حلق میں اٹک گیا۔ شیخ نے فرمایا شاید نوالا حلق میں اٹک گیا۔ سلطان نے اس بات میں جواب دیا تو شیخ نے گمبھیر لہجے میں فرمایا تو یہ اشرفیوں کی تھیلی بھی میرے حلق میں اٹک جائے گی، اس کو فوراً اٹھا لو، یہ اشرفیاں بادشاہ کی خوراک ہیں، فقیر کے لیے جو کی روٹی ہی نعمت عظمیٰ ہے۔ سلطان محمود نے عرض کی کہ حضرت سب نہیں تو ان میں سے کچھ اشرفیاں ہی قبول فرما لیں۔ شیخ جلال میں آ گئے اور فرمایا دنیا کو طلاق دے چکا ہوں، میرے لیے یہ اشرفیاں حرام ہیں، اس لیے اپنی بات پر اصرار نہ کرایا۔ یاد رکھ ان اشرفیوں پر نہ تیرا حق ہے نہ میرا، ان کو قوم کی امانت سمجھو، اگر یہ قوم کی مرضی کے بغیر تقسیم کرے گا تو قوم کے مال میں خیانت کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا گناہ گار بھی ہوگا۔ اگر تو ان اشرفیوں کو خیرات ہی کرنا چاہتا ہے تو تیرے ملک میں بہت مساکین ہیں، جب تو سو جاتا ہے تو وہ اس لیے جاگتے ہیں کہ ان کے پیٹ خالی ہیں، اور تیرے ملک میں ایسے شریف اور سفید پوش لوگ بھی موجود ہیں جو بظاہر آسودہ حال نظر آتے ہیں لیکن عسرت اور خودداری قائم رکھنے کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو تیری قوم کے یہ لوگ تیرا گریباں پکڑ لیں گے کہ تو غیر مستحق لوگوں میں بال بانٹتا رہا اور ہم تیری نظروں سے اوجھل رہے، اس وقت تجھے ہر بات کا جواب دینا پڑے گا۔ شیخ کی باتیں سن کر سلطان لرز گیا
और उसकी आंखों से सेले अश्क रवां हो गया। फिर उसने अर्ज की कि आप मुझसे कुछ कबूल नहीं फरमाते तो मुझे ही कोई तबर्रुक इनायत फरमाइए। शेख ने फौरन अपना पैरहन उतार कर सुल्तान को अता फरमाया। जब सुल्तान ने रुखसत की इजाज़त मांगी तो शेख उसकी ताज़ीम के लिए उठ खड़े हुए। सुल्तान को शेख के रवैये पर बड़ी हैरत हुई और उसने अर्ज की कि हज़रत, जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था तो आपने मेरी तरफ इल्तफात फरमाना भी मुनासिब न समझा था, लेकिन अब जो आप इस तरह मेरी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, इसका क्या सबब है? शेख ने फरमाया, जब तुम फकीर के हुजरे में दाखिल हुए थे तो तुम्हारे दिलो दिमाग में बादशाहत की बू थी और तुम अपनी शाहाना जाहो जलाल का मुजाहरा करना चाहते थे, इसलिए मैंने बादशाह महमूद की परवाह नहीं की थी। अब तुम जा रहे हो तो तुम्हारा रंग और है। अब तुम एक दरवेश और मुनकसिर अलमजाज इंसान की हैसियत से रुखसत हो रहे हो, इसीलिए मैंने अपना फ़र्ज समझा है कि तुम्हारी ताज़ीम करूं। ऐसे इंसानों की ताज़ीम न करना मुसलमानों का शीवा नहीं है। हासिल, बेशक अल्लाह वालों की शान ही अजीब होती है। दुनियावी तमा व लालच उनसे कोसों दूर होती है और एक मोमिन की शान भी यही होनी चाहिए कि वो दुनियावी लذ्ज़तों से किनारा कश होकर ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह करे कि इस वाक़े से हमें भी सबक हासिल हो। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।